الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا جو کہ بڑا مبارک ہے. اس کی رات بھی بڑی مبارک ہے اور یہ دن بھی بڑا مبارک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کی رات اور دن میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں مجھ پر اور تمہارے اولیاء پر، رشتہ داروں پر. لہذا اس رات اور دن میں عمل اچھے کیا کرو. معلوم ہوا آپ کے جو اولیاء اور آپ کے اقارب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کو آپ کے عمل کی اطلاع جمعہ کی رات اور دن میں ہوتی ہے. اگر نیک عمل ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال کرتے ہیں بعد والے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات میں جو مجھ پر درود پڑے کثرت سے، اللہ تعالی اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، جس میں 70 ضرورتیں آخرت کی ہوتی ہے اور 30 ضرورتیں دنیا کی ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی شب میں، رات میں اگر کوئی یاسین پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کی رات میں جو گزشتہ گئی سورہ دخان کی تلاوت کرے 25ویں پارے میں، جمعہ کی رات میں اگر کوئی سورہ دخان کی تلاوت کرے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، میں کہنا چاہ رہا اس کی رات بھی افضل ہے، دن بھی افضل ہے. اس لیے روایت میں آتا ہے جس کا انتقال جمعہ کی رات یا دن میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرماتا ہے. پہلا انعام عذاب قبر سے اسے نجات عطا فرماتا ہے. دوسرا انعام قیامت کے ہولناک دن کے خوف اور ہیبت سے اسے اطمینان عطا فرماتا ہے. اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کا مرتبہ شہیدوں میں عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کا ثواب عطا ہوتا ہے جمعہ کی رات اور دن میں مرنے والے. اس لیے جس کی وفات جمعہ کے دن ہو جائے وہ بڑا مبارک ہے. اس لیے بزرگوں دوستو، اس دن اور رات میں تھوڑا اہتمام کر لیں، عبادات کا، نوافل کا، اذکار اور تلاوت کا، رونے دھونے کا، ذکر و دعا کا اہتمام کریں. سارے ہفتے کے دن کام کے لیے، ضروریات کے لیے ایک دن تھوڑی ضروریات کم کیا کرو. چھٹی پیر کے بجائے، اتوار کے بجائے جمعہ کی کیا کرو.
اسلامی شعار، کلچر اور نیچر ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے۔ الغرض، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت نقل کیا جو موسم کے اعتبار سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم، موسم سرما ایمان والے کے لیے بہار ہے، اس کے لیے خوشیوں کی لہر ہے، اس کے لیے سرسبز و شاداب ہونے کا موسم ہے۔ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایمان والے کے پتے عمل سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم، نومبر، دسمبر، جنوری غنیمت ہے، بہار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، کیونکہ سردیوں کے موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے جس میں ایمان والا تہجد پڑھتا ہے، اور اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے جس میں ایمان والا اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اور یہ موسم گویا کہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، الشتاء ربیع العابدین یا غنیمت العابدین او کما قال، موسم سرما عبادت کرنے والوں کے لیے بڑا اہم اور غنیمت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ اس میں اپنی عبادتوں کو غنیمت جان کر بڑھا دیتے ہیں۔ لیث بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسم شتاء یعنی سردیوں کا موسم متقیوں کے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ اس دنوں کو اور راتوں کو قدردانی میں گزارتا ہے۔ رات اتنی لمبی ہو گئی، انسان سو سو کر تھک جا رہا، تو اس میں یہ رات کو غنیمت جان کر اللہ کے سامنے سردی میں گرم آنسو بہاتا ہے، گرم لحاف کو چھوڑ کر مصلے کے لحاف اور آغوش میں آ کر اللہ کو مناتا ہے۔ یہ اس کے لیے غنیمت ہے۔ دراصل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں متوجہ کرتے ہیں ہر عمل سے کہ یہ سردیوں کا موسم کیا ہے، تمہیں عمل کرنا ہے۔ تم اس کا ریزن سمجھتے ہو کیوں سردی آ رہی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابردوا بالسحر فإن شدۃ الحر من فی جہنم، گرمیوں میں ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھو، تھوڑا تاخیر سے پڑھو، اس لیے کہ گرمیوں کی شدت اور حرارت اور لو جہنم کا اثر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھو۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا جہنم نے اللہ کے پاس ایک درخواست کی، وہ درخواست یہ تھی یا اللہ میری شدت اور میری آگ، میری حرارت، میرے شعلے آپس میں اتنے تیز ہو گئے کہ ایک دوسرے کو کھا رہے، میں اپنی حرارت برداشت نہیں کر پا رہی، لہذا اس کا کچھ اپائے بتائے، کچھ طریقہ بتائے کہ میں اس سے نجات پا لوں۔ تو صحیح روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے جہنم کو اجازت دی اس کی درخواست پر سال میں 2 بار سانس لیا کر۔ چنانچہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جہنم ایک سانس چھوڑتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، دوسرا سانس کھینچتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں سردی پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟
یہ سردی گرمی کا ریزن ہے. مولانا منصور نعمانی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں. دیکھو کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں، کچھ اسباب باطنی اور غیبی ہوتے ہیں. سردی کے ظاہری اسباب ہمارے نظر میں کیا ہے؟ برف گر گئی، برسات آ گئی، اس سے سردی پڑ رہی. یہ ظاہری اسباب ہے، ظاہری ریزن ہے. لیکن اس کا باطنی ریزن اور پوشیدہ سبب کیا ہے؟ وہ جہنم کا اپنے اندر سانس کو کھینچنا ہے. وہ حرارت کو کھینچتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر سردی میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. ابن سنی نے اپنی روایت کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کی رات یا دن میں کسی کو سخت سردی لگے، شدت سے اسے سردی کا اثر ہو، تو اس موقع پر ایک دعا نبی نے سکھائی کہ سردی کے وقت میں اس دعا کو پڑھو. وہ دعا کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سردی جس کو لگے وہ ایک دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. سمجھ میں آئی بات؟ لا الہ الا اللہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کا جو طبقہ ہے زمہریرہ، اس کے شدت اور اس کے فتنے سے. ہمارے نبی نے فرمایا اس دعا کو جو سردیوں میں پڑھتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے سردی سے، اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں میرے فلاں بندے نے سردی سے پناہ چاہی، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اس بندے کو تجھ سے بھی نجات عطا فرما دیا. چونکہ جہنم ایک طبقہ ہے زمہریرہ. قرآن کہہ رہا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرہ. جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، لا یرون فیہا، اس میں نہ شدت ہوں گی حرارت کی، ولا زمہریرہ، اور نہ سردی ہوں گی. زمہریرہ کیا ہے؟ ابن عباس کی تفسیر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. زمہریرہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس میں اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ جہنمی اس میں جائیں گے تو اس کی شدت کی وجہ سے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا. وہ زمہریرہ ہے، زمہریرہ ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے. سردی جس کو لگ رہی یہ اس سے پناہ چاہ رہا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے اس طبقے سے جس میں ٹھنڈک ہے. ہاں جیسے جہنم کا عذاب آگ ہے، اسی طرح جہنم کا عذاب سردی بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ روایت میں. اس لیے بزرگوں دوستو، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا ہے. زندگی میں یہ لمحہ نصیب ہو کے نہ ہو. رات رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی تم سے پہلے اکابر اور لوگ راتوں کا ایسا انتظار کرتے تھے جیسے نوشہ اپنی رات کا انتظار کرتا ہے. ایسا انتظار کیا کرتے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے سامنے راز و نیاز اور سرگوشی کرنے کے لیے ویسا انتظار کیا کرتے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بھی بتائے. آپ نے فرمایا سردی کے موسم میں جو اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق پانی ٹھنڈا ہے مکمل وضو کرے، اللہ تعالی اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. پہلا ثواب وضو کا اور دوسرا ثواب وہ سردی کی شدت کو برداشت کرنے کا. اور ہمارے نبی نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. جیسے
جیسے سردی سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح وہ 3 عمل سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مومن صاف ہو جاتا ہے۔ پہلا عمل کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف پیدل آنا، مسجد کی طرف پیدل آنا، ہر قدم پر گناہ معاف، نیکیاں لکھی جاتی ہے، درجات بڑھائے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ جمعہ پڑھ کے جائیں گے، آپ کے دل میں عصر کے باب میں فکر ہو، عصر بھی پڑھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کرنے کی فکر میں رہنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک نماز کے بعد انتظار کرنا دوسری نماز کا۔ پھر مسجد میں آ جاؤ، نماز کا انتظار بیٹھ کر کرو، کھڑے ہو کر انتظار نہیں ہوتا نماز کا۔ 1 منٹ بھی اگر جماعت میں باقی ہے، آپ نماز میں ہیں، نماز میں ہیں۔ حدیث میں آتا نماز کا انتظار کرنے والا نماز میں ہوتا ہے۔ ارے نماز کا انتظار کرنے والا، ہاں ایک مسئلہ کہا تھا نا آپ سے، جیسے نماز کی حالت میں ایسی انگلیاں ڈالنا منع ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ نماز پڑھ رہے تو ایسا انگلیاں نہیں ڈال سکتے۔ تو جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا منع ہے نماز کی حالت میں، اسی طرح جو آدمی نماز کا انتظار کر رہا، جیسے آپ لوگ سب نماز کا انتظار کر رہے، آپ بھی نماز میں ہیں، آپ کے لیے بھی منع ہے کہ ابھی اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈالیں، اس طرح منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے، تو صحابہ میں بھی روایت، سمجھے؟ تو نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں آئے تو بیٹھ کر، اسے بھی یہ عمل بتایا گیا جو گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ اور تیسرا عمل الوضو یا اسباغ الوضو علی المکارہ، سردی میں پانی میں ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں کر رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر بھی اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا، اگر گرم کا انتظام نہ ہو، دل نہیں چاہ رہا وضو کر رہا، اور وضو بھی کیسا؟ ڈائریکٹ نہیں، 4 فرائض ایک بار اچھی طرح دونوں ہاتھ دھو رہا، مسواک کر رہا، 3 بار منہ میں کلی ناک صاف کر رہا، چہرہ دھو رہا، ہاتھ دھو رہا، اچھی طرح سے اس بات کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ کمپلیٹ وضو کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ عمل گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہی موقع ہے سردیوں کے اندر، اس کے لیے فجر میں آنا پڑے گا، اس کے لیے فجر میں اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے تہجد میں آنکھ کو کھولنا پڑے گا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امید تھی امت سے؟ آپ نے اس مہینے کے بارے میں، اس موسم کے بارے میں کہا تھا اس کی رات لمبی اللہ نے اس وجہ سے کی ہے تاکہ میری امت تہجد پڑھے گی۔ میری امت کیا پڑھے گی؟ تہجد پڑھے گی، وہ گرم لحاف سے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اٹھیں گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گی۔ وہ بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس پر فرشتوں کے پاس فخر کرتے، دیکھو اسے کس نے کھڑا کیا، اندھیری رات ہے، نرم بستر ہے، خوبصورت بیوی ہے، سب اس کے پاس ہے، آرام، آسائش، راحت اور رحمتوں کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس نے چھوڑ کر اڑ گیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کر، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے اللہ والے گزرے ہیں صالحین، ان تمام کا طریقہ تہجد رہا ہے۔ تہجد اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے، تہجد گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے۔ اور آج کل ایک بات جو چلتی ہے نوجوانوں میں، مفتی صاحب گناہ سے بچنا نہیں ہوتا، آنکھیں کنٹرول میں نہیں رہتی، دل کنٹرول میں نہیں رہتا، خواہشات ابھرتی ہے، خلجان بھڑکتا ہے، انسان ہم کنٹرول میں نہیں رہ پا رہے۔ آقا نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، اللہ تمہیں دن بھر گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا آج کل جو روحانی بیماریاں ہیں،
خصوصاً حسد، یہ بڑا شکار امت اس کا ہو رہی ہے. کسی کے مال کا حسد، کسی کے مرتبے کا حسد، کسی کے خوبصورتی کا حسد، کسی کے علم کا حسد، کسی کے وجاہت کا اور عصمتوں کا حسد وغیرہ وغیرہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا اللہ اسے حسد سے محفوظ فرما دے. اور ایک روایت میں ہے تہجد کی برکت سے روحانی بیماریاں تو اللہ دور کرتے ہیں، اسی طرح جسمانی بیماریوں سے اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے پاس جو بیمار آتا نا، میں ایک رائے دیتا، بیمار کو تہجد میں اٹھایا کرو. کب اٹھایا کرو؟ ہاں صحیح بات ہے، حدیث کے اندر ایسا آتا ہے. اس وقت میں کیسی آکسیجن اللہ کی طرف سے منتشر ہوتی ہے، سپلائی ہوتی ہے، جس میں بدنوں کی صحت اور شفا ہے. اس لیے ہر ڈاکٹر کہیں گا صبح پیدل چلو، واکنگ کرو، جاگنگ کرو. فجر کے بعد یہ حالت ہے تو فجر سے پہلے تہجد میں وہ آکسیجن اور خوشگوار ہوا کے کیا لمحات اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے راتوں کو غنیمت جانو، لا یعنی میں مت گزارو. بڑا طبقہ موبائل میں، بڑا طبقہ گپ شپ میں، بڑا طبقہ ادھر ادھر کی ایران کی دوران میں ایسا مشغول ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے اس کو. وہ بھی ٹاپک، پر ٹاپک ہونا آج کل ٹاپک، ایک ٹاپک نکالتا آدھا گھنٹہ اس پر چلتا، پھر دوسرا نکالتا اس پر چلتا، کچھ نہیں آیا. بعد میں اٹھتا وہ دامن جھٹک کر کیا ہوا؟ بس وقت برباد ہوا ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے رحمت اللہ علیہ اللہ جس سے برباد کرنا چاہتا ہے اسے وقت کے ضائع کرنے میں لگا دیتا ہے. اس لیے تو قرآن کہہ رہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے زمانے کی قسم کھایا، وقت اور ٹائم کی قسم کھایا. ٹائم قیمتی ہے، اللہ اس کی قسم کھاتے جو قیمتی ہو. اللہ قسم کھائے وہ کیا قیمتی چیز ہوگی، کیا ہے وقت. والعصر، قسم کھاتا ہے تمہارا رب زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، عمل کرنے والے، دعوت دینے والے، برداشت کرنے والے گھاٹے سے نکلنے والے ہیں. اس لیے ابن کثیر نے لکھا ہے یہ چھوٹی سی سورت کے باب میں صحابہ کا معمول تھا، جو بھی صحابی ملتا تھا ایک دوسرے سے سلام کرتا، اس کے بعد اس سورت کو سناتا تھا، پھر سلام کر کے رخصت ہوا کرتا تھا. ایسے صحابہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے سورہ عصر. اس میں تعلیم میں بتایا جا رہا کہ زندگی گھاٹے میں ہے. اس لیے ایک بزرگ کو فرماتے مجھے سورہ عصر کی تفسیر جو سمجھ میں آئی ایک برف بیچنے والے سے سمجھ میں آئی. جو برف بیچ رہا تھا میں نے غور کیا اگر یہ ذرا سا بھی غافل ہوتا ہے تو اس کا سرمایہ پانی بن جائے گا. اسی طرح میں آپ اس زندگی میں ذرا سی غفلت میں اگر گزار دی میری زندگی پانی میں چلے جائے گی، خسارے میں چلے جائے گی. تفسیر کمالین میں ہے جو اس سورت کو سورہ عصر کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے کہ اس میں سبق ہے، ایک میسیج ہے، ایک سندیش ہے اللہ کی طرف سے کہ گھاٹے میں کون ہے، نفع میں کون ہے. اس لیے بزرگوں دوستو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اس وقت کی بات آپ سے سناتا چلوں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد مدینہ آئے مکہ المکرمہ سے تو سب لوگ دیکھنے جا رہے تھے تو میں بھی دیکھنے گیا. سب سے پہلے آپ کے چہرے پر جو نگاہ پڑی تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا ہے. پھر جو سب سے پہلے کلام میں نے اپنے نبی سے سنا ہے وہ 4 باتوں کی نصیحت تھی. پہلی بات افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ آپس میں، دلوں کا کینہ اور عناد اور بغض دور ہوگا. دوسری بات اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، کھانا کھلاؤ. اور اس سے صرف روٹی کھانا ہی کھلانا مراد نہیں ہے. بعض محدثین کہتے غریبوں کی ضرورت پوری کرو. سردی کا موسم ہے آپ لحاف دو،
سویٹر کا استعمال کرو. تمہیں عجیب بات سناؤں، شریعت میں ساری باتیں ہیں، پڑھو، اس کا مطالعہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا، جب سردیوں کا زمانہ آتا نا تو حضرت مدینہ سے ایک لیٹر شائع کرتے اپنے خدام اور کارندوں کے نام. اس پر لکھتے دیکھو بھائی سردی کا موسم آ گیا، موسم سرما، اس میں اپنی حفاظت کرنا یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے بیماری جلدی اندر آتی ہے، دیر سے نکلتی ہے، اور اپنے علاقے کے غریبوں کا سردی میں خیال رکھا کرو. اللہ اکبر. آئی بات سمجھ میں؟ اپنے علاقے کے غریبوں کا، جن کے پاس لحاف نہیں، اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں، ان کا خیال رکھا کرو. یہ ضرورت کی چیز ہے. ایک بات یاد آ گئی، صفوان رحمت اللہ علیہ مدینے کے ایک بڑے تابعی ہیں، اس روایت ان کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں سویا مسجد کے اندر مدینہ میں، میری آنکھ کھلی، مسجد کے باہر آیا، ایک غریب بیچارہ درخت کے پاس سویا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا اور وہ سسک رہا تھا، اس کی گویا کہ سسکیاں نکل رہی تھی. میں نے اپنی چادر اٹھایا، نکالا اور اس پر ڈال دیا. میں پھر سو گیا. اسی وقت ملک شام میں جو ایک ابدال تھا ان کو خواب آیا، انہوں نے کہا کہ صفوان کو جا کر خوشخبری دے دو، اللہ نے تم کو جنت عطا فرما دی. اس بات کو ابن جوزی نے لکھا ہے صفت الصفوان کتاب کے اندر. تو اس لیے بزرگوں دوستوں سردیوں میں یہ بھی خیال رکھیں اپنے اطراف کے غریبوں کا. تو پہلی بات فرمائی سلام کو عام کرو، دوسری بات کہی اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، تیسری بات کہی سلو الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چوتھی بات فرمائی صلوا والناس نیام، نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سویا ہوئے، یعنی راتوں کے اندر. تدخلوا بالجنت بالسلام، اللہ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس موسم کی، ان اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ضائع کرنے سے امت کے ہر طبقے کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.